الله أكبر الله أكبر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. آج اس بابرکت مقام پر جو اللہ کا گھر ہے اور اس بابرکت مجلس میں جو اللہ تعالیٰ کے دین اور اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اس کے دین کے تذکرے کی مجلس ہے، اپنے ایمان کو ٹھٹولنے کے لیے، چیک کرنے کے لیے اور اس کو ان لوگوں کے ایمان کے اوپر پیش کرنے کے لیے جن لوگوں کا ایمان اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے معیار بنایا ہے، اس مجلس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا ایک واقعہ بیان کرتا ہوں جو سچائی میں ایک مثال ہے، اور وہ واقعہ ایمان کی پختگی میں ایک عظیم نمونہ ہے۔ وہ واقعہ جس سے ہمارے لیے بہت بڑے اسباق اور عبرتیں حاصل کرنے کا موقع ہے، وہ ہے کعب بن مالک اور ان کے دو ساتھیوں کا مرارہ بن ربیع اور ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہم وعن جمیع اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کا واقعہ، ان سے جو غلطی ہوئی تھی، اس غلطی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے ان 3 صحابہ کرام کا بائیکاٹ کیا تھا، اور تقریباً 50 دن، 1 مہینہ اور 20 دن تقریباً ان کے ساتھ مسلمانوں نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات چیت ختم کر دی تھی۔ اس آزمائش میں انہوں نے کیا کردار اپنایا اور باقی مسلمانوں کا کردار اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور تابعداری، آپ کی فرمان برداری کو دیکھیے۔ اس واقعے کے راوی کعب بن مالک کے بیٹے ہیں جن کا نام عبداللہ ہے۔ عبداللہ ابن کعب ابن مالک کہتے ہیں جب یہ اپنے والد کے ہاتھ سے پکڑ کر مسجد کی طرف لے جانے والے تھے، جب ان کے والد کی بینائی ختم ہوئی، کعب بن مالک رضی اللہ عنہ جب نابینا ہوئے تو ان کا یہ بیٹا اپنے والد کی خدمت کرتا تھا اور ان کو ہاتھ سے پکڑ کر مسجد کی طرف لے جاتا تھا۔ یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کا واقعہ ان سے سنا جو بیان کر رہے تھے، وہ واقعہ جس واقعے میں میرے والد کعب بن مالک رضی اللہ عنہ غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے۔ پہلے غزوہ تبوک کے حوالے سے یہ بات ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ یہ ایک ایسا غزوہ ہے، ایک ایسی جنگ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا مقابلہ
رومیوں کے ساتھ تھا۔ ملک غسان جو روم کا ایک بڑا مضبوط اور طاقتور حکمران تھا، اس کے خلاف لڑنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تیار رکھا تھا، اور اس دوران مسلمانوں کی تعداد بھی زیادہ تھی، تیاری بھی بھرپور تھی، لیکن دوسرے طرف مقابل میں دشمن کی طاقت بھی بہت زیادہ تھی، تعداد کے لحاظ سے بھی، تیاری کے لحاظ سے بھی۔ اور مسلمانوں کے لیے سب سے بڑے آزمائش کی بات یہ تھی کہ سفر بہت لمبا تھا، بہت لمبے سفر کے بعد جا کر دشمن کے ساتھ مقابلہ کرنا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غزوہ کے لیے جب جانے کا اعلان کیا، اس کی تیاری کا اعلان کیا، تو بھرپور طریقے سے صحابہ کرام کو ترغیب دلائی، فنڈ جمع کرنے کا بھی حکم دیا، لوگوں نے اپنا مال بھی جمع کیا، سواریاں خریدی گئی، اسلحہ خریدا گیا، اور مکمل تیاری کا سامان، جنگ کا سامان تیار رکھا گیا، اور ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نکلنے کا حکم بھی دیا۔ اس غزوہ میں شریک ہونے والے تقریباً تمام صحابہ کرام تھے جو اس وقت مدینے میں موجود تھے، صرف وہ لوگ جو معذور تھے، کوئی نابینا، کوئی لنگڑا، کوئی اور کسی عذر میں بیمار، کوئی زیادہ انتہائی بوڑھا، وہ اس میں شریک نہیں ہو سکے تھے، یا وہ لوگ جن کا ایمان صرف زبانی تھا، وہ اندر سے نفاق سے بھرے ہوئے تھے، اور ان کے علاوہ 3 یہ لوگ تھے، کعب بن مالک، مرارہ بن الربیع اور ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہم اجمعین۔ یہ تینوں اس غزوہ سے پیچھے رہ گئے تھے۔ کعب بن مالک اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، ان کی زبانی ہم یہ واقعہ سنتے ہیں جو ان کے بیٹے نے اسے نقل کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی بھی غزوہ سے، کسی بھی جہادی معرکے سے میں پیچھے نہیں رہا سوائے بدر کے، اور بدر میں جو میرا پیچھے رہنا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ بدر کے لیے ایسے مکمل تیاری کے ساتھ لوگ نہیں نکلے تھے، اس وجہ سے جو لوگ غزوہ بدر سے پیچھے رہ گئے تھے ان میں سے کسی کو کچھ نہیں کہا گیا کہ آپ کیوں پیچھے رہ گئے۔ وہ تو دشمن کا ایک قافلہ جا رہا تھا، تجارتی قافلہ، اس کو روکنے کے لیے جو لوگ اس وقت میسر آئے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ لے کر گئے، باقی ایک عمومی اعلان نہیں تھا۔ لیکن میں بیعت عقبہ میں شامل تھا، وہ بیعت جو مدینہ سے پہلے، مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے مکہ میں ہوئی تھی، اور میں اس بیعت میں شریک ہو کر اس بات کو میں پسند کرتا ہوں، اگر میں بدر میں شریک ہوتا اور اس بیعت میں شریک نہ ہوتا تو یہ بات مجھے پسند نہ تھی، کیونکہ اگرچہ بدر کا تذکرہ لوگوں میں زیادہ ہے، لیکن وہ رات، جس رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نے بیعت کی تھی، وہ سب سے اہم رات ہے میرے لیے۔ بدر کے علاوہ میں غزوہ تبوک سے پیچھے رہا، اور عجیب بات یہ ہے کہ غزوہ تبوک کا معاملہ ایسا واضح تھا کہ سب سے زیادہ اس وقت میں زیادہ طاقت رکھتا تھا۔ کبھی بھی کسی غزوہ کے لیے تیاری میں میرے پاس 2 سواریاں جمع نہیں ہوئی تھی، لیکن اس دفعہ میں نے 2 سواریاں خریدی تھی، اور اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرف معرکہ لڑنے کے لیے جایا کرتے تھے تو آپ توریہ کرتے تھے۔ توریہ کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سمت کھل کر لوگوں کو نہ بتاتے تھے تاکہ دشمن کو پتہ نہ چلے اور ہمارے مقابل میں وہ اس جگہ پر تیاری نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مثال کے طور پر مدینہ کی طرف جاتے، جیسے ہم یہاں پر ہے قصیم میں، یہاں سے اگر ہم مدینہ جاتے ہیں تو ریاض کے راستے کے بارے میں لوگوں سے پوچھتے کہ ریاض کا یہاں سے کتنا سفر ہے، اور کس کس جگہ پر آبادی ہے، کس کس جگہ پر پانی ہے، اس طریقے سے لوگوں سے پوچھتے تاکہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات آئے کہ شاید ان کا ارادہ ریاض کی طرف ہے۔ اور اگر ریاض جانے کا ارادہ ہوتا تو مدینہ کے راستے کے حوالے سے لوگوں سے پوچھتے کہ مدینہ کا کتنا سفر ہے، یہاں سے کس کس جگہ پر پانی میسر ہے، کس کس جگہ پر آبادی ہے، اس طریقے سے لوگوں سے معلومات لیتے۔ یہ توریہ ہے،
جھوٹ نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں پوچھتے کہ میں نے مدینہ ہی جانا ہے، آپ کو جانا اگر ریاض ہوتا تو مدینہ کا راستہ صرف پوچھتے. اس سے یہ ہوتا کہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ جاتی کہ شاید ان کا سفر اس طرف ہے، اور جس طرف آپ کا سفر ہوتا اس طرف کا لوگوں کو پتہ نہ چلتا. لیکن یہ جو معرکہ تھا غزوہ تبوک، اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ ہم نے جانا کس طرف ہے، تبوک کی طرف جانا ہے. اور تبوک کی طرف جاتے ہوئے وضاحت اس لیے کی تھی کہ لوگوں کو اندازہ ہو کہ کتنا لمبا سفر ہے، اور پھر لوگوں کو یہ بھی پتہ چلا کہ معرکہ کس کے ساتھ ہے، تو اس مناسبت سے لوگ تیاری کریں. تو یہ صحابی کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات چھپائی نہیں تھی، کھل کر بتایا تھا کہ ہم نے تبوک جانا ہے اور رومیوں کے ساتھ لڑائی ہے، تاکہ لوگ اچھی طرح تیاری کر کے جائیں. اور پھر کہتے ہیں کہ میرے پاس سواریاں بھی تھیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان کیا، ایک تو یہ معرکہ بڑی شدید گرمی میں تھا، بہت گرمی کا موسم تھا اور سفر بھی بڑا لمبا تھا، تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے سامنے سب کچھ صاف صاف بتا دیا کہ تبوک جانا ہے اور رومیوں کے خلاف لڑائی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی، اتنی تعداد تھی کہ کسی رجسٹر میں ان کے نام نہیں لکھے جا سکتے تھے، اتنی ان کی تعداد تھی. اور فرمایا اگر کوئی شخص اس لڑائی سے پیچھے رہتا، غائب ہو جاتا تو اس کا پتہ بھی نہ چلتا، اتنی تعداد تھی، الا یہ کہ اللہ رب العالمین وحی کے ذریعے اپنے نبی کو بتلایا کہ فلان نہیں آیا، فلان اس غزوہ میں شریک نہیں ہوا، تو وہ ظاہر ہو جاتا، ورنہ تعداد کے زیادہ ہونے کی وجہ سے کسی کا پتہ بھی نہ چلتا کہ اس میں کوئی غائب بھی ہے یا نہیں ہے. تو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر اس غزوہ کا اعلان کیا، اور دوسری طرف پھل بھی تیار ہو چکا تھا اور سائے بھی پورے ہو چکے تھے. سائے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو گرمی کا موسم ہوتا ہے، اس میں سایہ بڑا قیمتی ایک انسان کے لیے لذت والا ایک ماحول ہوتا ہے کہ سائے میں بیٹھ کر پھل کھائے اور گرمی سے پناہ حاصل کرے. تو کہتے ہیں پھل بھی پک چکا تھا اور سائے کا موسم بھی تھا، یعنی سائے سے مزہ لینے کا بہترین موسم تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے تیاری کر لی، اور میں دل میں سوچتا رہا کہ چلے میرے پاس تو سب کچھ ہے، تیاری میں نے کیا کرنی ہے، میں تیار ہوں. اس سوچ میں تھا کہ میں تیار ہوں، میرے پاس سواریاں ہیں، بس نکلنا ہے اور نکل جاؤں گا. کہتے ہیں یہاں تک کہ ایک دن میں کہتا کہ چلے آج میں مکمل فیصلہ کر لوں گا کہ میں نکلنا ہے. شام ہو جاتی اور میرا بھی فیصلہ نہ ہو پاتا، پھر اگلا دن آتا، اگلے دن میں ایسے ہی گزر جاتا، میرا فیصلہ نہ ہو پاتا، اور میں دل میں یہی سوچتا کہ میرے پاس تیاری ہے، سواریاں ہیں، میں تیار ہوں، میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. یہاں تک کہ لوگ روانہ ہو گئے اور میں نے ابھی تک کچھ فیصلہ نہیں کیا تھا. پھر یہ سوچتا رہا کہ لوگوں کو جانے دے، کوئی پیدل ہوگا، کوئی کسی کے پاس سواری کمزور ہوگی، میرے پاس 2 سواریاں ہیں اور میں دوڑ کر ان کے ساتھ جا کے مل سکتا ہوں، میں اس معرکے میں شریک ہو سکتا ہوں. کہتے ہیں ایک دن گزرا، لوگ چلے گئے، میں نے کہا چلے میں کل بھی نکلوں گا تو ان تک پہنچ جاؤں گا. دوسرے دن پھر وہی حالت رہی، تیار نہیں کر سکا، مطلب نکل نہیں سکا. اسی سوچ میں تھا کہ چلے میں کل نکل کر پہنچ جاؤں گا. کہتے اسی طرح ہوتے ہوتے لوگ بہت آگے نکل گئے. پھر میرے دل میں خیال آیا کہ میں ابھی نکل کر دوڑ لگا کر تیز اپنے سواری کو بگا کر دوڑا کر ان کو میں پا لوں گا، لیکن میں کاش ایسا کر لیتا، میں نے نہیں کیا. کہتے یہاں تک کہ جب میں بازار میں نکلتا، مدینہ کی گلیوں میں کہیں نکلتا، تو پھر مجھے بڑا افسوس ہونے لگا. افسوس اس بات پر ہوا کہ یا تو وہ لوگ مجھے نظر آتے جو پکے منافق تھے، جن کا نفاق بالکل واضح ہو چکا ہوتا، یا تو وہ رہ گئے تھے جو مدینہ میں کہیں گھومتے نظر آتے، اور یا وہ لوگ جن کا عذر اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں بیان کیا ہے، جو لنگڑا ہو، جو نابینا ہو، جو بیمار اور مریض ہو، جو جانے کا قابل نہ تھا، یا تو وہی لوگ ہوتے. باقی تندرست لوگوں میں سے کوئی لوگ مجھے نظر نہ آتے، تو اس پر مجھے بڑا افسوس ہوتا کہ یہ میں نے کیا کیا. جو مومن تھے اور تندرست تھے ان میں سے کوئی بھی پیچھے نہیں رہا تھا. اب کہتے اس حالت کو میں دیکھتا،
ان لوگوں کے درمیان میں جو پکے منافق ہوتے تھے یا بڑے شدید معذور ہوتے تھے، ان کے درمیان میں اپنے آپ کو پاتا تو میں بڑا اس بات پر افسردہ ہوتا اور پریشان ہوتا اور بڑا مجھے پچھتاوا آتا کہ یہ میں نے کیا کیا۔ لیکن اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچ چکے تھے، تو تبوک پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد آیا کہ کعب بن مالک کہاں ہے۔ اس سے پہلے آپ نے مجھے یاد نہیں کیا۔ وہاں پوچھا کہ کعب بن مالک کا کیا بنا، تو بنو سلمہ میں سے ایک شخص نے کہا کہ کعب بن مالک کے پاس تو جو 2 چادریں ہیں اور اپنے آس پاس جو وہ اپنے مال دولت کو دیکھتا ہے تو وہ اس میں مست ہے، وہ نہیں آیا۔ مطلب یہ ہے کہ ان کو مال اور دولت نے مغرور کر رکھا۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہنے لگے بئس ما قلت، آپ نے بہت بری بات کہی، اللہ کی قسم اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس کے بارے میں خیر ہی جانتے ہیں۔ یعنی کعب بن مالک کا دفاع کی۔ یہاں پر اس نے حق ادا کیا۔ جب بھی کسی مسلمان کی کوئی برائی بیان کرتا ہے اور آپ اس مجلس میں موجود ہیں، آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے مسلمان بھائی کا دفاع کریں۔ تو معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے یہاں دفاع کیا اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو ان کے بارے میں بہت اچھا جانتے ہیں، یعنی ان کی اچھائی کا ہمیں پتہ ہے کہ وہ اچھا آدمی ہے۔ کعب بن مالک کہتے ہیں کہ جب مجھے یہ پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹ گئے، وہاں سے تبوک سے واپس لوٹ آئے، تو مجھے بڑی پریشانی نے آ کے گھیر لیا۔ میرے دل میں پریشانی بڑھتی گئی اور شروع ہوا دل میں سوچتا رہا کہ میں کون سا جھوٹ بنا لوں، کون سا بہانہ بنا لوں جس سے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کروں اور آپ میرے اوپر غصے نہ ہوں۔ فرمایا میں نے لوگوں کے جو مشورہ دینے والے لوگ تھے، سمجھدار لوگ تھے، ان سے بھی مشورے لینے شروع کیے کہ مجھے کوئی اچھا مشورہ دے کہ میں کیا بہانہ پیش کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے تو میرے دل سے وہ سارے خیالات دور ہو گئے، وہ جو جھوٹے خیالات تھے وہ سب دور ہو گئے، اور میں سمجھ گیا کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے سے اگر نکل سکتا ہوں تو صرف ایک ہی حل ہے، اور وہ کیا ہے کہ میں سچ بولوں۔ جھوٹ بول کر میں کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے سے بچ نہیں سکتا۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے، اور آپ کا طریقہ یہ تھا، آپ کی سنت یہ تھی کہ جب آپ سفر سے واپس آتے تو اپنے گھر جانے سے پہلے اللہ کے گھر جاتے، مسجد جا کر 2 رکعت نماز ادا کرتے اور پھر وہاں بیٹھ جاتے، لوگ ملنے آتے۔ فرمایا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے، آپ مسجد نبوی گئے اپنے گھر جانے سے پہلے، اور وہاں 2 رکعت نماز ادا کی، پھر بیٹھ گئے۔ تو جو مدینہ میں پیچھے رہنے والے لوگ تھے، جو اس غزوہ میں شریک نہیں تھے اور منافق تھے، وہ آ کر بہانے شروع کرنے لگے۔ کسی نے کہا میرا یہ عذر تھا، کسی نے کہا میری یہ مجبوری تھی، اپنی اپنی مجبوریاں اور اپنے اپنے عذر پیش کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے عذر قبول کیے۔ تقریباً 80 سے اوپر یہ لوگ تھے، 80 سے زیادہ ان کی تعداد تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ظاہری باتوں پر یقین کرتے ہوئے کہا کہ ٹھیک ہے، اور ان کی جو اندرونی باتیں ہیں وہ اللہ کے حوالے کر دی۔ ان کی ظاہری باتوں کی وجہ سے ان کی اللہ سے بخشش کی دعا مانگی، اور جو ان کی چھپی ہوئی بات تھی، جو دل کے اندر کی باتیں تھیں، وہ اللہ کے حوالے کر دی کہ اللہ خوب جانتا ہے تمہارا عذر ہے یا نہیں ہے۔ کہتے ہیں میں بھی آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر میں نے سلام کیا۔ میں نے دیکھا آپ نے میری طرف دیکھا، مسکرائے، لیکن ایسے انداز سے مسکرائے جیسے آپ میرے اوپر غصے ہیں۔ غصے کے انداز میں آپ کی مسکراہٹ مجھے نظر آئی۔ تو کہا کہ آؤ، تو کہا میں گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ کو کس چیز نے پیچھے رکھا، کیوں آپ پیچھے رہے؟ تو کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی پوچھا کہ آپ نے سواری نہیں خریدی تھی؟ میں نے کہا کیوں نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سواری خریدی تھی۔ بات یہ ہے کہ اگر میں کسی دنیادار شخص کے سامنے بیٹھتا تو مجھے اتنی باتیں آتی ہیں اور میں باتوں میں اتنا تیز ہوں کہ کبھی بھی وہ میرے جھوٹ کو نہیں پکڑ سکتا، لیکن میں اس وقت آپ کے سامنے بیٹھا ہوں جو آپ اللہ کے ایک نبی ہیں، میں آپ کو سچ، آپ کو جھوٹ بول کر آپ کو راضی کر دوں گا، آپ
خوش ہو جائیں گے، لیکن کچھ دیر بعد آپ کو اللہ تعالیٰ دوبارہ مجھ سے ناراض کر دے گا۔ اور اگر میں آپ کے سامنے بیٹھ کر سچ بولوں، شاید آپ میرے اوپر غصے ہو، لیکن جو سچ ہے اس پر اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور مجھ سے راضی کر دے گا۔ بات یہ ہے کہ میرا کوئی عذر نہیں ہے، مجھے اس غضبہ سے پیچھے رہنے کے لیے کسی عذر نے پیچھے نہیں رکھا، کوئی بہانہ نہیں ہے، کوئی مجبوری نہیں ہے، بس اپنی سستی کی وجہ سے میں پیچھے رہ گیا ہوں۔ میں یہی کہتا رہا کہ میں آج نکلوں گا، کل نکلوں گا، اور میں پہنچ جاؤں گا یہاں تک کہ آپ واپس بھی آ گئے اور میں آپ تک نہ پہنچ سکوں، اور کوئی بات نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص نے اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا، اس نے سچ بولا، اب اس کے ساتھ ہم وہی معاملہ کریں گے کہ اس کا معاملہ اللہ کے حوالے کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اس کے بارے میں جو حکم نازل کرے گا ہم اسی پر چلیں گے۔ آپ جائیں، ان کو بھیج دیں۔ یہ کہتے ہیں جب میں اٹھ کے آیا تو میرے قبیلے کے کچھ لوگ تھے بنو سلمہ کے، وہ میرے پیچھے پڑ گئے، کہنے لگے کہ یار آپ کو کیا ہو گیا، ابھی تک آپ کو ہم نے کسی گناہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا، آپ کے اوپر کوئی جرم نہیں ہے، کوئی غلطی نہیں ہے، تو یہ آپ سے غلطی ہو گئی ہے، آپ اتنے کمزور ہو گئے کہ آپ کوئی بہانہ پیش کرتے، کوئی عذر پیش کرتے۔ آپ اچھے آدمی ہیں، آپ کی اچھائی ہر وقت مشہور ہے، آپ کوئی بہانہ کر دیتے۔ یہاں پر بھی آپ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے اللہ سے بخشش کی دعا مانگتے، اگر آپ جھوٹ بھی بولتے تب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بخشش کی دعا ہے وہ آپ کے لیے کافی ہو جاتی۔ کہتے لوگوں نے مجھے تیار کر لیا، یعنی باتوں میں لا کر میں سمجھا کہ میں اب واپس چلا جاؤں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی پہلی بات جھٹلا دوں، یہ کہوں کہ اللہ کے نبی نے میں آپ کے سامنے بہانہ پیش نہیں کیا تھا، اصل میں میرا یہ بہانہ تھا، یہ عذر تھا، یہ میرے دل میں خیال آیا۔ لیکن پھر میں نے سوچا اور میں نے پوچھا کہ اس معاملے میں کوئی اور بھی ہے میری طرح جس نے سچ بولا ہے؟ تو مجھے بتایا گیا کہ ہاں، دو آدمی ہیں، ایک کا نام مرارہ بن ربیع العمری ہے اور دوسرا ہلال بن امیہ الواقفی ہے۔ کہتے یہ دو نیک اور صالح لوگ تھے، اچھے انسان تھے۔ ان دو لوگوں کے جو اچھے اور نیک لوگ تھے، جب ان کے بارے میں مجھے بتایا گیا کہ انہوں نے بھی آپ کی طرح سچی بات کہی ہے اور انہوں نے کہا کہ ہمارا کوئی عذر نہیں تھا، تو پھر میرا دل مطمئن ہو گیا، کیونکہ یہ دونوں بدری صحابی تھے، دونوں بدر میں شریک ہوئے تھے۔ تو میں نے کہا کہ اب میں واپس جا کر جو میں نے سچی بات کہی ہے اس کو واپس لینے کے لیے میں تیار نہیں ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ہم تینوں کے ساتھ بات کرنے سے منع کیا کہ باقی جو منافق تھے جو پیچھے رہ گئے تھے، غزوہ کرنے نہیں گئے تھے، ان کے ساتھ بات چیت منع نہیں کی، کیونکہ ان کا بہانہ قبول کیا اور ان کی بخشش کی دعائیں مانگی۔ لیکن ان تینوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بات چیت سے منع کر دیا کہ ان کے ساتھ بات نہ کرو، ان کے ساتھ بائیکاٹ کرو۔ کہتے ہیں لوگ ہم سے دور ہوتے گئے اور ہمارے لیے لوگ ایسے اجنبی ہو گئے کہ ہم نے اپنے آپ کو بھی بڑا عجیب محسوس کیا۔ اپنا بھائی ہے وہ میرے ساتھ بات نہیں کر رہا، چچا کا بیٹا ہے میں اس کو سلام کہتا ہوں مجھے جواب نہیں دیتا، کوئی بھی ہے میں اس سے کوئی بات پوچھتا ہوں مجھ سے کوئی بھی بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ ان کا ایمان ہے۔ اللہ کے نبی کا حکم آیا، اب اپنا بھائی ہے تب بھی اس سے بات کرنے کے لیے وہ تیار نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سب سے آگے۔ کہتے ہیں کہ ہمیں اتنی پریشانی ہوئی کہ ہم نے اپنے آپ کو بڑا عجیب جانا کہ شاید یہ ہم وہ نہیں ہیں جو پہلے تھے۔ اور یہاں تک کہتے ہیں کہ قرآن نے ہمارے جو تذکرہ کیا ہے وَضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، کہ ان کے اوپر زمین تنگ ہو گئی، اپنی وسعت کے باوجود زمین وسیع ہے لیکن ان تینوں کے اوپر زمین تنگ ہو گئی۔ جب سارے مسلمان ان کے ساتھ بات نہیں کر رہے، والد ہے وہ بات نہیں کر رہا، بیٹا ہے وہ بات نہیں کر رہا، بھائی ہے وہ بات نہیں کر رہا، چاچا ماموں کا بیٹا ہے وہ بات نہیں کر رہا، پڑوسی ہے وہ بات نہیں کر رہا، کہتے یہ بڑی پریشانی کی بات تھی ہمارے لیے۔ اور سب سے بڑی بات اللہ کے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے بات نہیں کر رہے۔ کہتے ہیں کہ جو میرے دو ساتھی تھے کمزور تھے، وہ اپنے گھر میں بیٹھ گئے، گھر میں بیٹھ گئے اور روتے رہے، گھر میں بیٹھ کر روتے رہے۔ اور میں جوان تھا
طاقتور تھا تو میں نکلتا تھا، مسجد میں نماز پڑھنے بھی جاتا تھا، مسلمانوں کے ساتھ مسجد میں شریک ہوتا تھا، بازاروں میں بھی جاتا تھا، لیکن کوئی بھی مجھ سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا، آپ کی مجلس میں حاضر ہوتا اور سلام کرتا، نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتا، اور دل میں سوچتا کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہونٹ ہلاتے ہیں یا نہیں۔ ان میں اس بات کا اندازہ لگانا چاہتا تھا کہ آپ میرے سلام کا جواب دے رہے ہیں یا نہیں۔ تو اس لیے میں زبان سے تو آپ آواز سے جواب نہیں دیتے تھے، لیکن میں آپ کے ہونٹ دیکھتا کہ کیا آپ کے ہونٹ ہل رہے ہیں، میرے سلام کا آپ نے جواب دیا یا نہیں، یہ مجھے فکر پڑی رہتی تھی۔ پھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کھڑے ہو کر نماز پڑھتا، جو نفل نماز ہے، سنت وغیرہ ہے، اور چوری چوری آپ کی طرف اپنی نگاہ کبھی اٹھا کر دیکھتا، تو جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتا آپ اپنی نگاہ مجھ سے ہٹا دیتے، اور جب میں اپنی نماز کی طرف نگاہ رکھتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر میری طرف دیکھ لیتے۔ یہی سلسلہ چلتا رہتا، یہاں تک کہ اس حالت پر بہت دن گزر گئے۔ کہتے ہیں میں ابو قتادہ رضی اللہ عنہ، جو میرے چچا کا بیٹا ہے اور سب لوگوں سے زیادہ مجھے پسند تھا، ابو قتادہ میرے چچا کا بیٹا اور سب سے زیادہ میں ان سے محبت کرتا تھا۔ کہتے ہیں میں ان کے باغ کی دیوار پر چڑھا، دیوار پلان کر کے ان کے باغ میں گیا، میں نے ان کو سلام کیا۔ کہتے ہیں اللہ کی قسم انہوں نے مجھے سلام کا جواب نہیں دیا۔ میں نے کہا ابو قتادہ، میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر یہ بات کہتا ہوں کہ کیا آپ مجھے جانتے ہیں کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں؟ کہتے ہیں وہ خاموش ہو گئے، انہوں نے جواب نہیں دیا۔ اللہ کے نبی کا حکم تھا، چچا کا بیٹا، سب سے زیادہ محبت کرنے والا، اور اتنی بات کا جواب دینے کے لیے وہ تیار نہیں ہے کہ سوال کر رہا ہے، اور پتہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی، اللہ اور اللہ کے نبی کے ساتھ یہ محبت کرنے والے ہیں، تبھی تو سچ بولا، تبھی تو کوئی بہانے نہیں کیا۔ لیکن سوال کرتے ہیں کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں؟ آپ کو اللہ کی قسم ہو آپ مجھے جواب دیں۔ لیکن ابو قتادہ کیا کرتے ہیں؟ خاموش۔ میں نے دوبارہ سوال کیا اور ان کو قسم دے کر کہا، پھر وہ خاموش ہے۔ تیسری دفعہ ان کو قسم دے کر ان سے پوچھا، انہوں نے صرف اتنی بات کہی، اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول کو خوب علم ہے۔ کہتے ہیں میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور میں واپس پلٹ کر دیوار کو پلانگتے ہوئے باہر نکلا۔ کہتے ہیں ایک دفعہ میں بازار میں گزر رہا تھا، مدینہ کے بازار میں، شام سے ایک شخص آیا ہوا تھا، اور شام میں اس وقت عیسائی رہتے تھے۔ کہتے ہیں ان میں سے ایک شخص آیا اور کچھ کھانا لے کر آیا تھا بیچنے کے لیے۔ لوگوں سے پوچھتا رہا کہ یہاں کعب بن مالک کون ہے، مجھے کون کعب بن مالک کے بارے میں بتائے گا۔ کہتے ہیں میں بازار میں گزر رہا تھا تو لوگوں نے میری طرف اشارہ کیا کہ وہ سامنے جا رہا ہے کعب بن مالک۔ کہتے ہیں اچانک وہ شخص میرے پاس آیا، شام سے آیا ہوا، تو کہتے ہیں کہ جب میرے پاس آیا اس کے پاس ایک خط تھا، وہ خط نکالا، اور وہ خط ریشم کے کپڑے میں بند تھا، اور اس نے مجھے یہ کہا کہ یہ غسان بادشاہ نے، جو رومیوں کا، عیسائیوں کا بادشاہ ہے، یہ اس نے آپ کے لیے خط بھیجا ہے۔ وہ خط میں نے لیا اور اس میں لکھا تھا دعا سلام کے بعد کہ مجھے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ آپ کے ساتھی نے آپ کے ساتھ بہت بڑی جفا کر دی ہے، آپ کے ساتھ بڑی سختی کر دی ہے۔ یعنی آپ کے ساتھی کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے ساتھ بہت زیادہ سختی کر لی ہے، اور آپ اتنے حقیر نہیں ہیں، اتنے ذلیل نہیں ہیں کہ آپ کو اللہ ضائع کر دے۔ آپ ضائع ہونے والے نہیں ہیں، آپ بڑے اہم شخص ہیں، آپ ایسا کریں آپ ہمارے پاس آ جائیں۔ کون کہتا ہے؟ عیسائیوں کا بادشاہ کہتا ہے کہ آپ ہمارے پاس آ جائیں، ہم آپ کے ساتھ ہمدردی کریں گے۔ اب یہ کہتے ہیں جب میں نے یہ خط پڑھا تو میں نے سوچا کہ یہ تو ایک اور آزمائش میرے اوپر آ گئی۔ مومن جو ہے وہ آزمائش کو جانتا ہے کہ یہ میرے اوپر آزمائش ہے۔ اب ایک طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات نہیں کر رہے، صحابہ کرام بات نہیں کر رہے، کئی دن گزر گئے، ایسے رہ رہے ہیں پورے مدینہ میں
کہ جیسے وہ مدینہ میں رہتے ہوئے ایک اجنبی کی حیثیت، اجنبی سے مراد یعنی کہ باہر سے آئے ہیں، یعنی سارے لوگ جاننے والے وہ بن گئے جو بالکل ایسے ہے جیسے جانتے ہی نہیں، اپنا بھائی، اپنا چچا کا بیٹا، چچا، سب ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے ان کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ کہتے ہیں یہ بڑی آزمائش میرے اوپر ایک اور آ گئی، اس دوران مجھے عیسائیوں کا بادشاہ دلاسا دے رہا ہے اور وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ آپ ہمارے پاس آئیے، ہم آپ کی عزت کرتے ہیں، آپ کا اکرام کرتے ہیں، آپ کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں، آپ کے ساتھیوں نے آپ کو چھوڑ دیا ہے، ہم آپ کو عزت دیتے ہیں، آپ آ جائیں۔ کہتے ہیں میں نے کیا کیا، اس خط کو ایک میں نے تندور کو تلاش کیا اور جلتے تندور کے اندر اس خط کو ڈال دیا۔ یہ ہے ایمان۔ یہاں پر ہمارے لیے تھوڑا سوچنے کی بات ہے کہ ہم کسی کے ساتھ اگر ناراض ہو جاتے ہیں، اس کے مقابل میں خاص کر وہ شخص، مثال کے طور پر کسی استاد سے، کسی داعی سے، کسی امام سے، کسی عالم سے اگر ہمارا کوئی ذاتی معاملہ آ جاتا ہے، ہم کہتے ہیں ہم اس مسجد میں ہی نہیں جائیں گے، ہم یہاں آتے ہیں درس سننے کے لیے، دین کی بات سننے کے لیے۔ مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے اور مجھ سے کوئی ایسی بات کسی کو سننے کو ملے جس سے اس کے دل کو دکھ لگے، تکلیف پہنچے، وہ کہے گا یار ان کے پاس تو میں جاؤں گا ہی نہیں۔ حالانکہ آپ آتے تھے تو کیا ہوتا تھا، آپ کو فائدہ ملتا تھا، قرآن سیکھتے تھے، حدیث سیکھتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات آپ کو معلوم ہوتے تھے، دین کے بارے میں جانتے تھے۔ اب نہ آنے سے میرا کیا فائدہ یا میرا کیا نقصان؟ نقصان آپ کا اپنا ہے، اپنا نقصان آپ نے کر لیا۔ اب ان کے لیے یہ ایک بہت بڑی آزمائش تھی کہ مسلمان ان کے ساتھ بات نہیں کر رہے اور وہ لوگ آفر کر رہے ہیں کہ آپ آ جائیں ہمارے پاس، لیکن ان کے آفر کو ٹکراتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو میرے لیے آزمائش ہے، اس خط کو تندور میں جلا دیتے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں اس حالت پر 40 راتیں گزر گئی۔ کتنی؟ 40 راتیں، 1 مہینہ اور 10 دن۔ یہ کوئی معمولی مدت نہیں ہے۔ ایک دن آپ کے ساتھ گھر کا کوئی فرد بات نہیں کر رہا، رشتہ دار کوئی بات نہیں کر رہا تو انسان کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے۔ بازار میں نکلتا ہے، سلام کرتا ہے، سلام کا جواب کوئی نہیں دے رہا، اور وہ دو تو بیٹھ کر رو رہے ہیں۔ یہ 40 راتیں ان کے رونے میں گزر گئی۔ کہتے ہیں جب 40 راتیں گزر گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک قاصد آیا، ایک پیغام پہنچانے والا آیا، اور اس نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ اپنی بیوی سے بھی الگ رہیں، بیوی کے ساتھ بھی اب ساتھ نہ رہو، لائقی اختیار کرو۔ کہتے ہیں میں نے اس پیغام پہنچانے والے سے کہا کہ میں کیا کروں، اپنی بیوی کو طلاق دوں؟ تو اس نے کہا نہیں، طلاق نہ دو، بس اس سے اپنے گھر میں الگ رہو، اس کے قریب نہ جاؤ، مطلب اس کے ساتھ ہم مستری نہ کرو۔ اور میرے جو 2 ساتھی تھے ان کو بھی یہی پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیج دیا۔ تو میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ جاؤ تم اپنے والدین کے گھر چلی جاؤ، ان کے پاس رہو یہاں تک کہ ہمارا معاملہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حل ہو جائے۔ اب بیوی بھی اتنی ایماندار ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آتا ہے، اور یہ اس حالت میں بھی کہ زندگی ان کی تنگ ہو گئی ہے، پھر بھی اللہ کے نبی کے حکم ماننے کے لیے تیار ہے۔ جوان ہے، بیوی سے کہتے ہیں کہ آپ چلے جاؤ، کہیں اللہ کے نبی کی مخالفت نہ ہو ہم سے، گھر میں رہے گی تو شاید کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ ہلال ابن امیہ ان کی بیوی آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہنے لگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہلال ابن امیہ بہت کمزور بوڑھے ہیں اور ان کا کوئی خادم نہیں ہے، تو کیا آپ اس بات کو پسند کریں گے یا آپ اس بات کو ناپسند تو نہیں کریں گے اگر میں ان کی خدمت کروں؟ آپ نے مجھ سے ان کو الگ ہونے کا حکم تو دیا ہے، لیکن ان کی خدمت کا کوئی اور نہیں ہے، اگر میں ان کی خدمت کروں تو اس بات کو آپ برا تو نہیں منائیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، لیکن وہ آپ کے قریب نہ آئے، انہیں آپ کے ساتھ مستری نہ کریں۔ انہوں نے کہا کہ ان کو تو اس بات کی کوئی حرکت ہی نہیں، وہ تو اس دن سے بیٹھ کر رو رہے ہیں جس دن سے ان کے ساتھ بائیکاٹ کیا گیا ہے، صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک وہ روتے رہتے ہیں۔ یہ کعب بن مالک کہتے ہیں مجھے بھی اپنے گھر کے بعض لوگوں نے کہا کہ اگر آپ کی بیوی بھی جا کر اجازت مانگ لے، جیسے ہلال بن امیہ کی بیوی نے اجازت مانگی ہے، تو آپ کی بیوی بھی آپ کی خدمت کرتی رہے۔ میں نے کہا اللہ کی قسم میں اجازت نہیں مانگوں گا، مجھے نہیں پتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا جواب دیں گے اگر میں اجازت طلب کروں۔ میں جوان ہوں، میں اپنی خدمت کر سکتا ہوں، میں کام کر سکتا ہوں۔
کہتے ہیں کہ 10 راتیں اور گزر گئی. کتنی ہو گئی؟ 50. یہاں تک کہ 50 راتیں ہو گئی. جس دن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری باتوں سے منع کیا تھا لوگوں کو، اس پر کتنے 50 دن گزر گئے. کہتے ہیں جب 50 راتیں پوری ہو گئی اور میں نے فجر کی نماز پڑھی، 50 راتیں پوری ہو گئی مسلمانوں کے بائیکاٹ پر، اور میں نے فجر کی نماز پڑھی، تو میں اپنے گھر کے چھت پر یا اپنے گھروں میں سے کسی ایک گھر کے چھت کے اوپر، جو ہمارے محلے کے گھر تھے، کسی گھر کے چھت کے اوپر تھا، اور میں اس حالت میں تھا جس حالت کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے. وہ کیا حالت ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ. ان کے اوپر زمین اپنی وسعت کے باوجود تنگ ہو گئی، اور ان کی اپنی جانیں ان کے اوپر تنگ ہو گئی. اس حال میں تھا. فجر کی نماز پڑھ کے میں اس گھر کے چھت کے اوپر تھا، اور یہی میری حالت تھی جو حالت اللہ نے قرآن میں بیان کی. کہتے ہیں میں بیٹھا ہوا تھا تو میں نے ایک اونچی آواز سے پکارنے والے کی آواز سنی، جو سلا نام کی ایک پہاڑی ہے، مدینہ میں چھوٹی سی پہاڑی ہے سلا. کہتے ہیں سلا پہاڑی کے اوپر سے ایک اونچی آواز سے آواز دینے والے کی آواز میں نے سنی، اور وہ کہہ رہا تھا یا کعب ابشر، یا کعب بن مالک ابشر، اے کعب خوش ہو جاؤ، خوشخبری سنو. کہتے ہیں میں سجدے میں گرا، اور میں سمجھ گیا کہ اللہ کی طرف سے وسعت آ گئی، تنگی ختم ہو گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری توبہ کی قبولیت کا اعلان فجر کی نماز کے بعد کیا، اور لوگ دوڑنے لگے ہمیں خوشخبری دینے کے لیے. میرے جو ساتھی تھے تو ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع، ان کے پاس بھی لوگ گئے، اور میری طرف ایک آدمی گھوڑے کے اوپر گھوڑے کو دوڑاتا ہوا آ رہا تھا، اور ایک پیدل چلنے والا پیدل دوڑتا ہوا آ رہا تھا. لیکن جو پہاڑ کی چوٹی کے اوپر چڑھا تھا اس کی آواز مجھ تک سب سے پہلے پہنچی. وہ گھوڑے کے اوپر سوار شخص سے بھی اور پیدل دوڑنے والے سے بھی پہلے مجھے خوشخبری دے چکا تھا. کہتے ہیں جب میرے پاس وہ پہنچا جس نے مجھے خوشخبری دی تھی، جس کی آواز میں نے سنی تھی، میں نے اپنا کپڑا اتار کر اس کو دیا، اور اس کی خوشخبری کے بدلے میں اتنا خوش ہوا کہ میں نے اپنے لیے اور کپڑا لیا، اور جو کپڑا میں نے جسم پر لیا ہوا تھا وہ میں نے اس کو دیا کہ یہ میری طرف سے آپ کے لیے تحفہ ہے. اور اللہ کی قسم کہتے ہیں اس دن اگر میرے پاس کچھ اور ہوتا تو میں اس کو دے دیتا. اس خوشی میں میرے پاس کپڑا بھی اور نہیں تھا، میں نے کسی سے کپڑا مانگا، وہ پہنا، اور اس کو وہ اپنا کپڑا دیا اس خوشی میں. اور کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، لوگ مجھے فوج در فوج گرو در گرو مل رہے ہیں اور ہمیں خوشخبری دے رہے ہیں توبہ کی قبولیت کی. اور کہتے ہیں لِيَهْنِكَ تَوْبَةُ اللَّهِ عَلَيْكَ، کہ اللہ کی طرف سے تیری توبہ کی قبولیت تیرے لیے مبارک ہو، کہ اللہ نے تیری توبہ قبول کر لی. کہتے ہیں میں مسجد میں داخل ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے، آپ کے ارد گرد لوگ بیٹھے ہوئے تھے. طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر دوڑتے ہوئے میرے پاس آئے اور مجھے ہاتھ ملایا، مجھے خوشخبری دی. کہتے اللہ کی قسم مہاجرین میں سے طلحہ بن عبید اللہ کے علاوہ کوئی شخص کھڑا نہ ہوا، اور میں طلحہ بن عبید اللہ کا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گا. کہتے ہیں کہ جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، آپ کا چہرہ چمک رہا ہے جیسے بجلی چمک رہی ہوتی ہے خوشی کی وجہ سے. اور کہنے لگے ابشر بخیر یوم مر علیک منذ ولدتک امک، کہ اے کعب جس دن سے تجھے اپنی ماں نے جنا ہے اس دن سے لے کر آج تک سب سے بہتر دن تیرے لیے آج کا دن ہے کہ تیری توبہ اللہ نے قبول کر لی. میں نے کہا اللہ کے نبی یہ خوشخبری آپ کی طرف سے ہے، یہ جو خوشخبری آپ مجھے دے رہے ہیں ابشر یہ آپ کی طرف سے ہے؟ فرمایا نہیں، یہ اللہ کی طرف سے میں تجھے خوشخبری دے رہا ہوں، یہ خوشخبری میں تجھے اللہ کی طرف سے دے رہا ہوں. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خوش ہو جاتے آپ کا چہرہ ایسا خوبصورت لگتا ہے جیسے چاند 14 رات کا چاند جو ہوتا ہے اس کا ٹکڑا چاند کی طرح چمکتا ہوا آپ کا چہرہ، اور آپ کی خوشی ہم آپ کے چہرے میں دیکھ لیتے، پہچان لیتے. فرمایا جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں آپ کے آگے آپ کے سامنے بیٹھ گیا تو میں نے یہ بات کہی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ تعالیٰ نے سچائی سے سچائی کی وجہ سے مجھے اللہ نے نجات دی، ورنہ میں بھی ان لوگوں کے ساتھ ہو جاتا جو بہانے کر کے اللہ تعالیٰ کے غضب کے مستحق ٹھہرے۔ میرے اوپر تکلیف تو آئی، 50 دن میرے اوپر بڑی تنگی کے گزرے، لیکن اللہ نے سچائی کی وجہ سے مجھے نجات دی ہے، لہذا یہ میری طرف سے یہ منت مانتا ہوں، یہ نظر ہے کہ میں کبھی بھی جھوٹ نہیں بولوں گا، میں ہمیشہ سچ بولوں گا۔ اور یہ میرے اوپر میں منت مانتا ہوں کہ میرا سارا مال میں صدقہ کر دیتا ہوں۔ جب میری اللہ نے توبہ قبول کر لی تو میں سارا مال اللہ کے نام کر دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہ کہو، بعض مال اپنے پاس رکھو، یہ تیرے لیے بہتر ہے۔ میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنا حصہ جو خیبر میں ہے، جو خیبر کے مال میں سے غنیمت میں سے مجھے جو حصہ ملا ہے زمین کا جائیداد کا، میں اس کو اپنے پاس رکھ لیتا ہوں، باقی سب اللہ کے نام کر دیتا ہوں، اور آپ جس کے درمیان چاہے اس کو تقسیم کریں۔ پھر یہ کہا کہ میں ہمیشہ سچ بولتا رہوں گا۔ یہ صحابی کہتے ہیں خود اپنا واقعہ بیان کرنے کے بعد، فواللہ ما اعلم احد من المسلمین ابلاہ اللہ فی صدق الحدیث منذ ذکرت ذلك لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن مما ابلانی۔ اللہ کی قسم سب سے زیادہ جو سچ کی وجہ سے مجھے آزمائش ہوئی ہے کسی اور کو نہیں ہوئی، اور ہمیشہ جب سے میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات کہی ہے کہ میں ہمیشہ سچ بولتا رہوں گا، میں نے کبھی بھی جان بوجھ کر جھوٹ نہیں بولا، کبھی بھی جان بوجھ کر میں نے جھوٹ نہیں بولا آج دن تک۔ اور میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ آج کے بعد جب یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں، نابینا ہے، بڑھاپے میں اپنا یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں آج تک اللہ نے مجھے جھوٹ سے محفوظ رکھا ہے، اور آج کے بعد بھی میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے باقی دنوں میں بھی، جو دن میرے باقی ہیں دنیا میں، ان میں بھی جھوٹ بولنے سے محفوظ رکھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے بارے میں یہ آیتیں نازل کر دی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار، یہاں تک وکونوا مع الصادقین، سورۃ توبہ کی یہ آیتیں ہیں کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچ بولنے والوں کے ساتھ رہو۔ کہتے ہیں اللہ کی قسم میرے اوپر اللہ تعالیٰ نے جتنے انعامات کیے ہیں، اسلام قبول کرنے کے بعد سب سے عظیم نعمت ان تمام نعمتوں میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سچ بولنے کی توفیق دی، اور میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سچ بولا۔ اگر میں جھوٹ بولتا تو میں ہلاک ہو جاتا، برباد ہو جاتا، جس طرح وہ لوگ برباد ہو گئے جنہوں نے جھوٹے بہانے کیے اور جان چھڑائی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ ان الفاظ میں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ، یہاں تک اللہ تعالیٰ نے آخر میں فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، یہ آپ کے سامنے قسمیں کھائیں گے، جھوٹ بولیں گے تاکہ ان سے آپ راضی ہو جائے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے فاسق لوگوں سے راضی نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے خوش نہیں ہوتا۔ اگر میں جھوٹ بولتا تو میں بھی ان لوگوں میں سے ہوتا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے بھی کبھی خوش نہ ہوتا، لیکن اللہ نے میرے اوپر احسان کیا کہ میں نے سچ بولا، اور سچ بول کر اللہ تعالیٰ نے اس سچ کی وجہ سے مجھے ہلاکت سے بچایا۔ کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم 3 لوگ تھے جن کی توبہ قبول ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بیعت لی، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہماری توبہ کو پیچھے رکھا تھا، باقی لوگوں کی عذریں قبول کر لی، ہمارا عذر مؤخر کیا، ہم نے سچ بولا تھا، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، اور یہاں خلفوا سے مراد یہ ہے کہ جن کی توبہ کی قبولیت پیچھے رکھی گئی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ غضبہ سے پیچھے رہنے کا ذکر اس میں نہیں ہے، اس میں ہماری توبہ کی قبولیت کا مؤخر ہونا مذکور ہے۔ یہ حدیث امام بخاری رحمہ اللہ، امام مسلم اور حدیث کے کئی روات اس کو نقل کرتے ہیں، سیرت کی کئی کتابوں میں ہے۔ اس میں عبرت کی بہت بڑی باتیں ہیں ہمارے لیے، لیکن سب سے بڑی بات کیا ہے؟ ایک ہے کہ انسان ہمیشہ اللہ کے ساتھ اپنا ناطہ، اپنا تعلق قائم کرتا رہے، اس کے ساتھ مسلمانوں کی طرف سے اگر اس کی کسی برائی، کسی جرم کی وجہ سے کوئی بائیکاٹ ہو، کوئی لا تعلقی کا اظہار ہو، تو وہ ضد میں آ کر، غصے میں آ کر، مایوس ہو کر دوسرا راستہ اختیار نہ کرے۔ اور اس سے یہ معلوم ہوا کہ سچ سے انسان کو نجات ملتی ہے، سچ بولنے سے۔ جب انسان سچ بولتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو تباہی سے بچاتا ہے۔
اگرچہ وقتی طور پر اس پر آزمائش آ سکتی ہے، امتحان آ سکتا ہے، لیکن اس امتحان سے نکلنے کا راستہ بھی یہی ہے کہ انسان سچ پر قائم رہے، سچائی پر انسان قائم رہے تو اللہ رب العالمین اس کو نجات دے دیتا ہے۔ اس حدیث سے، اس واقعے سے صحابہ کرام کا ایمان ہمارے سامنے آتا ہے کہ کتنا پختہ ایمان ہے۔ ایک طرف اللہ کے نبی کا حکم آتا ہے، دوسری طرف دوستیاں ہیں، رشتہ داریاں ہیں، تعلق ہیں۔ وہ تعلق، رشتہ داریاں، دوستیاں اپنی جگہ ان کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی کا حکم آئے تو اللہ کے نبی کا حکم سب سے آگے ہے۔ یہ نہیں کہتے کہ میں کیا کروں یار، بھائی ہے، رشتہ دار ہے، دوست ہے، ناراض ہو جائے گا، نہیں، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کا حکم کیا ہے۔ اور پھر اتنا پختہ ایمان کہ اتنی بڑی آزمائش میں پھنسا ہوا ہے کہ کفار کی طرف سے آفر آتی ہے، کفار کی طرف سے لالچ ملتا ہے، اس لالچ کو ٹکرا دیتا ہے، لیکن ایمان کو نہیں چھوڑتا۔ اور اتنا پختہ ایمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کہتے ہیں بات کرو، بات کرتے ہیں، جب کہتے ہیں خوشخبری دو، خوشخبری دیتے ہیں، اور جب تک بات کرنے سے روکے رکھا، اپنا بھائی بھی بات نہیں کر رہا، لیکن جب اجازت ملی تو محبت دل میں ہے، محبت دلوں میں ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سبق سکھانے کے لیے، عبرت کے لیے، تاکہ دوسرا کوئی ایسی غلطی نہ کرے کہ جب اللہ کے نبی کا حکم آئے، اعلان ہو غزوہ کے لیے، اور لوگ پیچھے رہیں، اور پھر یہ کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ میں تو تیار ہوں۔ جب تیار ہے تو وہ کام کر لے، اور یہ ہمارے لیے بہت بڑی عبرت ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ابھی تو ٹائم ہے۔ واللہ میں دیکھتا ہوں یہاں سعودیہ میں رہتے ہوئے کئی لوگ ایسے ہیں جن کے 30 سال، 35 سال ہو گئے، اور ابھی تک انہوں نے حج نہیں کیا۔ وجہ کیا ہے؟ اگلے سال کر لیں گے۔ اس وقت ایسی سختی تو نہیں تھی، بغیر تصریح کے اور بغیر کسی پریشانی کے ہر شخص جا کے حج کر سکتا تھا۔ اس وقت سے لوگ رہ رہے ہیں، اور ابھی جب سختی آ گئی تو کہتے ہیں یار ہم اس وقت کرتے تو ہمارے لیے بڑا اچھا تھا۔ اس وقت کیا کہتے ہیں کہ ابھی تو ہمارے پاس، ہم ادھر ہی ہے، ویزا ہے، ابھی ٹائم ہے، کر لیں گے۔ اور ہر عمل میں اگر ہم ایسا کرتے ہیں کہ ابھی تو ٹائم ہے، چلے جائیں گے نماز پڑھنے کے لیے، ابھی جوانی ہے، توبہ کر لیں گے، تو یہ موقع ہاتھ سے پھر نکل جاتا ہے۔ انسان اپنی تیاری کے اوپر مغرور نہ رہے، انسان جس عمل کے اوپر مامور ہے، جس عمل کا حکم دیا گیا ہے، وہ کر کے گزرے، وہ کر لے۔ ایسا نہ ہو کہ یہ موقع ہاتھ سے نکل جائے۔ اپنی تیاری کے گھمنڈ میں، اپنی استطاعت اور طاقت کے گھمنڈ میں انسان بعض دفعہ پیچھے رہ جاتا ہے۔ تو ہم یہ جو سوچتے ہیں کہ ابھی تو جوانی ہے، ابھی تو داڑھی کالی ہے، ابھی تو عمر ہے، ابھی تو بہت باقی ہے، کوئی نہیں پتہ۔ انسان یہ سوچے کہ میں نے اللہ رب العالمین کے لیے، جب اللہ کا حکم آئے تو میں تابع ہو جاؤں، میں جھک جاؤں، میں فوراً ماننے کے لیے تیار ہو جاؤں۔ یہ اس حدیث سے ہمیں سبق ملتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی اسباق ہیں اس حدیث میں، لیکن وقت کافی ہو چکا ہے، اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ سچ بولنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں وہ پختہ ایمان دے جس کی وجہ سے ہمیں اللہ کی بات، اللہ کے رسول کی بات سب سے زیادہ محبوب ہو، سب سے زیادہ ہمارے لیے قابل قدر ہو۔ اللہ رب العالمین ہمارے دلوں میں ایسا ایمان پیدا کر دے۔ قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔